موت ایک اٹل حقیقت، ایک ایسی حتمی یقینی اٹل حقیقت کہ اس حقیقت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کے حوالے سے کتاب التقدیر میں اپنے غیب کے علم کی بنیاد پر درج کر کے لکھوا رکھا ہے۔ یہ وہ اٹل حقیقت جس کا مزہ ہر ذی روح کو چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر جان جو زندگی دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کے لیے اس دنیا میں جو بھیجا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ اٹل حقیقت ہے، اور ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا یستقدمون ولا یستاخرون، موت کے لیے بھیجے جانے والے فرشتے جن کو موت کا پروانہ دے کر کسی کی موت کو صادر کرنے کے لیے حکم دے کر روانہ کیا جاتا ہے، وہ پھر نہ مہلت دیتے ہیں، نہ تقدیم کرتے ہیں، نہ تاخیر کرتے ہیں، کسی کی وقت سے پہلے بھی نہیں آتی، اور جب وقت آ جائے تو پھر تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ مخلوق یفعلون ما یؤمرون، وہ کر ڈالتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت اور اس کے ساتھ وہ موت کے فرشتوں کے پرے کو حکم دے دیا جاتا ہے جان کنی کا، تو وہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور جس وقت، جس گھڑی، جس لمحے کا حکم دیا جاتا ہے، اسی وقت وہ ملک الموت روح کو قبض کرتا ہے، نہ تقدیم نہ تاخیر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ جَاءَتْ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفته رسلنا وهم لا يفرطون، کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو اللہ کے بھیجے ہوئے اس کو فوت کرتے ہیں، اور وہ پھر کمی نہیں کرتے۔ یہ فرشتوں کا کمی نہ کرنا، تقدیم اور تاخیر نہ کرنا، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اپنی کانوں سے سن چکے ہیں۔ موت کا وقت آتا ہے، موت کا اٹل وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ملک الموت بڑے سے بڑے حاکم ہو، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، کوئی بڑے سے بڑا عابد ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی مالدار سے مالدار شخص ہو، کوئی طاقتور سے طاقتور پہلوان ہو، ملک الموت اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، اور اپنا رب کا دیا ہوا حکم سر انجام دے کے ہی جاتا ہے۔ جس کام، جس فیصلے کو پورا کرنے کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے، اس کام کو پورا کیے بغیر کبھی ملک الموت لوٹا نہیں، پلٹا نہیں، نہ پلٹایا گیا ہے۔ طاقتور سے طاقتور شخص اس کو پچھاڑ نہ سکا، مالدار سے مالدار شخص اس کو خرید کے لوٹا نہ سکا، بڑی سے بڑی طاقت، حکومت، عہدے والا اس کو مروب کر کے واپس پہنچا نہ سکا۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اس موت کے وقت کو ٹالنے کے لیے مال پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے، نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں، بڑے سے بڑے اطباء کو ان کو منہ مانگی فیسیں دے کے بلایا جاتا ہے، خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن نہیں، بڑے سے بڑے طبیب آ جائیں، بہترین سے بہترین لیٹسٹ مشینری، وینٹیلیٹرز، بہترین سے بہترین کارڈیک یونٹس، بہترین سے بہترین سرجریز، بہترین سے بہترین ریسسیٹیشن ٹیکنیکس، لیکن نہیں، مال بہا دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت کتنی دفعہ دیکھا ہوگا اولادیں روتی رہ جاتی ہیں، اولادیں سسکتی رہ جاتی ہیں، والدین کی عمر کی زندگی کی درازگی کی دعائیں کرتی رہ جاتی ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں میں سے ان کے والدین نکل کے اڑ جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے کنسلٹنٹ یہاں پہ بہت ماہر گیسٹرنٹرولوجسٹ ہیں، اور کتنے ایک مہینے کی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے۔ اس دن میں ان کا جملہ سن رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایسے حسرت آتی ہے اور ایسے وہ دکھ سے پھوٹ کے رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جگر اور معدے کے امراض کا ماہر، اور میرا باپ جگر اور معدے کی مرض میں مبتلا، اور ایسے میرے ہاتھوں سے اڑ کے نکل گئے۔ کہتے کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکا، اور مجھے 5 منٹ کی مہلت نہیں ملی، اور میرے باپ کو وہی بیماری تھی جس کا میں ماہر تھا، اور میرا باپ میرے ہاتھ سے نکل کے چلا گیا۔ بڑے سے بڑا طبیب آ جائے، زیادہ سے بہترین لائف سیونگ ڈرگز، سٹیرائڈز، ریسسیٹیشنز، ہر سے مشینری، لیکن کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اولادیں دعائیں مانگتی ہیں، کئی دفعہ جوان بچے ماں باپ سسکتے رہ جاتے ہیں، ماں باپ تڑپتے رہ جاتے ہیں، لیکن جوان اولاد کو وہ ملک الموت ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے لے جاتا ہے۔ کوئی نہیں پچھاڑ سکا اس ملک الموت کو۔ اور انسان کتنا تکبر کرتا ہے، کتنا گھمنڈ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چل، نہ تو آسمان کی بلندی پہنچ سکتا ہے اور نہ تو پہاڑوں کو پھاڑ سکتا ہے۔ لیکن انسان کا اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ، اتنی بڑی میں،
اور اتنا گھمنڈ اور اتنا تکبر مار کس چیز کی ہے؟ کاش مجھے اور آپ کو یہ جملہ ذہن نشین ہو جائے کہ انسان کی زندگی کی حقیقت ملک الموت کی ایک ملاقات ہے۔ بڑے سے بڑا حکمران، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، کوئی بت پرست ہے، کوئی سجدہ ریز ہونے والا تہجد گزار ہے، کوئی بے نمازی ہے، جو بھی ہے، ملک الموت کی ایک ملاقات کی مار ہے۔ ایک ملاقات اس ملک الموت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ملاقات کرنے کے بعد کوئی بچا نہیں۔ کوئی پہلوان اس کو کشتی میں پچھاڑ نہیں سکا، کوئی اس کو مروب نہیں کر سکا، بس ایک ملک الموت کی ملاقات کی مار۔ اور انسان وہ جو آسمان کی بلندیوں تک چڑھنے کے عزم رکھتا تھا، وہ ایسے پچھڑا پڑا ہوتا ہے کل فراش المبسوس، ایسے پچھڑا پڑا ہوتا ہے بے حرکت کم و کاست، خالی ہاتھ، عمل کا سلسلہ منقطع، کچھ نہیں کر رہا ہوتا، بے سدھ، نہ بول سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ جل سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، پڑا ہے بے کم و کاست، بے سدھ اپنے گھر میں پڑا ہوتا ہے۔ وہ گھر جو اس نے کتنے ارمانوں سے بنایا، وہ گھر جو کس نے کتنے ارمانوں سے بھرا تھا، کتنی محبتوں سے سجایا تھا، اس کو دکھانے کی شوق اور آرزو لے کے رخصت ہو جاتا ہے۔ بھرے کا بھرا گھر اس کے گرد ہوتا ہے اور وہ اپنی چارپائی پہ بے سدھ پڑا یا پڑی ہوتی۔ اس کا سب سامان زیست، متاع الحیات الدنیا الا غرور، وہ دھوکے کی ٹٹی نظر آتا ہے۔ اس کے وہ کیوریوز، اس کی وہ کراکریز، اس کی وہ کٹلریز، اس کے وہ ڈرائنگ روم کے ڈیکوریشن پیسز، اس کے وہ شینڈلیئرز، وہ سب کچھ وہیں دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ کون لے گیا، کون اڑا گیا، کون کھا گیا، کس نے بانٹ لیا، کچھ پتہ نہیں اسے۔ لے جانے والوں کو نہیں روک سکتا، توڑنے والوں کو نہیں تھام سکتا۔ جس سیٹ کی ایک پیالی پہ وہ جھگڑتی رہتی تھی، آج کون اڑا کے لے گیا، اس کے کوئی قابو میں نہیں۔ بس اسے ایک چارپائی، ایک کھاٹ کے اوپر وہ بے کم و کاست بے سدھ پڑی ہے۔ اس کے لباس ایک سے ایک عمدہ لباس، ایک سے ایک ڈیزائنر لباس، قلف لگے ہوئے لباس لٹکے کے لٹکے ہی رہ جاتے ہیں۔ ایک سے ایک ڈیزائنر لباس لٹکا رہ جاتا ہے، پہن کے کیا جاتی ہے؟ پہن کے وہ اس دن قرآن و حدیث کا وضع کردہ کفن ہی جاتی ہے۔ وہ 5 ان سلے کپڑے ہی زیب تن کر کے ہر ایک کو رخصت کیا جاتا ہے، جو نہ ڈیزائنر ہوتا ہے نہ لیبلڈ ہوتا ہے۔ وہ سادہ سفید ان سلا لباس پہن کے رخصت کرتی، وہ سب لٹکا رہ جاتا ہے۔ ارے سیانی کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ اس دنیا سے رخصتی کے آخری دن، اگلی زندگی کے ابتدا کے پہلے دن تو رب پسند پہن ہی لینا ہے، بلکہ پہنا ہی دیا جانا ہے۔ تو سمجھدار میری بہنوں بچیوں وہ ہیں جو اپنی دنیا کی زندگی میں رب پسند پہن، جس نے رب پسند زندگی گزاری اس کے لیے من پسند آخرت، اور جس نے من پسند زندگی گزاری، آج آپ نے سنا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ جس نے من پسند زندگی گزاری اس کے لیے ہے ناپسند آخرت۔ اس کے من پسند لٹکے کے لٹکے رہ جاتے ہیں، رب پسند رب کا وضع کیا پہن کے جاتی ہے۔ اللہ دنیا کی زندگی کی مہلت میں موت سے پہلے زندگی کی قدر کرو، اللہ اس موت، اس اجل سے پہلے اللہ رب پسند پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے زیورات، اس کے ہیرے، اس کے جواہرات، اس کے موتی، اس کے مونگے، اس کی درازوں میں، اس کی ڈرارز میں، اس کی کیبنٹس میں، اس کی تجوریوں میں پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں۔ کبھی کوئی پہن کے گئی، خالی ہاتھ رخصت ہو جاتی۔ وہ جس کا اتنا بڑا وہ 4 پوسٹر بیڈ تھا، کاروڈ بیڈز تھے، ملٹیپل بیڈ سپریڈز تھے، اتنی زیادہ لیننز اور اتنی زیادہ وہ سب ٹیپسٹریز اور اپہولسٹریز، اب کیا نصیب ہوتا ہے؟ وہ بیڈ تو وہیں کا وہیں پڑا رہ جاتا ہے، وہ بیڈ سپریڈز تو وہیں کے وہیں دبے رہ جاتے ہیں۔ نصیب تو ایک کھاٹ ہوتا ہے نا، ایک لکڑی کا کھاٹ، وہ شاید جو میں اور آپ کبھی دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ جایا کریں، نگاہ عبرت رکھیں، قبرستان بھی جائیں، اکھڑی بھی پرانی کھنڈر قبروں کو بھی دیکھا کریں، اس کے اوپر کتبہ دیکھا کریں کہ کس جرنیل کا ہے، کس آئی جی کی ہے، کس اتنے بڑے حکمران کی ہے۔ اور پھر جایا کریں مسجد میں کبھی، اور وہ جو کھاٹ پڑا ہوتا ہے نا مسجد کے کونے میں، یہ نصیب ہوگا اس کو۔ کتنی گاڑیاں اس کے گھر میں کھڑی ہوتی ہیں، ایک سے ایک لیٹسٹ برانڈ کی گاڑیاں، بس اوقات آپ دیکھتے ہیں گراج میں کھڑی ہیں، ڈرائیوز بھری ہوئی ہیں، دھو کے پاک کر کے باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا اس دن کس میں جاتی؟ ہر روز جب سواری پر چڑھنے کی دعا پڑھتے ہیں، یہی تو یاد رکھا کریں، اس دن پھر ایک ایمبولنس نصیب آتی، وہ ایمبولنس جس میں ڈال کے رشتہ داروں، عزیزوں، بہن بھائیوں، ارے جن کی محبتوں کے پیچھے رب کی محبت کو پس پشت پھینک دیا تھا، جن کو راضی کرنے کے پیچھے رب کو ناراض کر لیا تھا، آج ان کو اتنی جلدی ہے، آج ان کو اتنی جلدی ہے کہ
وہ جلدی بھی دیکھی نہیں جاتی. ایک ایمبولینس پر سوار کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کے بیڈز بھی وہیں رہ گئے، لباس بھی وہیں رہ گئے، زیورات بھی وہیں رہ گئے، کراکریز بھی وہیں رہ گئیں، کٹلریز بھی وہیں رہ گئے. آپ نے اسی لیے تو فرمایا تھا ابو ذر دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزار. یہ عدم کا مسافر آج اپنے گھر سے رخصت ہوا ہے، اب واپس گھر نہیں پلٹے گا. یہ عدم کا مسافر آج گھر سے روانہ ہو گیا. اس کی عزیز و اقارب کو بھی اس کو رخصت کرنے کی جلدی تھی، اب یہ واپس نہیں پلٹے گا. روز پلٹتا تھا، اس کو موقع دیا گیا تھا، اس کو مہلت دی گئی تھی، آج نہیں پلٹے گا. اس کے اپنے، اس کے دل کے ٹکڑے، اس کے جگر گوشے اس کو منو ٹنو مٹی کے نیچے دبائے. وہ مٹی جس کو جھاڑ جھاڑ کے اس نے ساری زندگی گزار دی. خبت بنا لیا آج خواتین نے صفائیوں کا اور ان چیزوں، اسی مٹی میں دبی پڑی ہوگی. اور کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، قبر کے کیڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان تو دنیا کو حرص کی نگاہ سے نہ دیکھ. اے ابن آدم تو دنیا کو حرص کی نگاہ سے نہ دیکھ، قبر کا کیڑا سب سے پہلے آنکھ ہی کو کھائے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. تمہارے لیے آنکھیں بنائی تھی، وہ آنکھ جو ہوس کے ساتھ دنیا کو دیکھتی رہی، نعمتوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتی رہی، حسرتوں کی اماجگاہ دل کو بناتی رہی. وہ قبر کا کیڑا الحاق متقاصروں کے شکار اس نگاہ کو، اس نظر کو، اس نگاہ کو، اس آنکھ کو ہی سب سے پہلے کھائے گا. کیا کیا صورتیں تھی جو خاک میں پنہاں ہو گئیں. کیا مالکنیں بنتی ہیں ہم گھروں کی. اپنے آپ کو اپنے گھر کی مالکن سمجھتے ہیں، گھر کو اپنا حکومت عہدہ اقتدار سمجھتے ہیں. یہ گھر میرا ہے، یہ گھر میری جاگیر ہے، یہ گھر میری حکومت کا دائرہ ہے. کتنی بڑی بڑی مالکنیں، ارے پورے بر صغیر پاک و ہند کی ملکہ وہ مٹی تلے دبی ہے. پورے پاک و ہند بر صغیر کا بادشاہ جہانگیر، سکندر اعظم، اتنے بڑے بڑے حکمران زمین تلے دب گئے. میری اور آپ کی کیا حکومتیں، میری اور آپ کی کیا بادشاہیاں، ہماری کیا سلطنتیں ہیں. اللہ اس موت کی حقیقت کی پہچان عطا فرما. اللہ موت کی حقیقت کی یاد عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے لیے فرمایا، آپ کی تاکید ہے اکثر ذکر حازم اللذات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. یہ سفر عدم کا پہلا مرحلہ ہے، اس کو کثرت سے یاد کرو. ابن ماجہ ہی میں حسن حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک انصاری شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل کون ہے، یعنی سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے. آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء. اللہ ہمارے اخلاق ایسے بنا دے کہ جب تجھ سے ملاقات کریں تو ہم تجھے ان اخلاق کے ساتھ پسند آ جائیں. آپ نے فرمایا افضل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اس انصاری نے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اگلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند کون ہے. اولو الالباب بھی تو قرآن کہتا ہے نا، سب سے زیادہ عقل مند، سیانہ، سمجھدار، زیرک کون ہے. آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کے بعد کی تیاری کرتا ہے. عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کے مراحل سفر عدم کی تیاری کرتا ہے. یہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. اللہ یہ عقل و دانش عطا فرما. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے طبرانی میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عقل مند اور دانش مند کون ہے. سب سے عقل مند، دانش مند اور دور اندیش کون ہے. سب سے زیادہ عقل مند اور دور اندیش آپ نے فرمایا وہ شخص جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور اس کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے. سیانہ وہ جو موت کو یاد کرتا ہے اور دور اندیش وہ جو موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے. آپ نے فرمایا یہ لوگ سب سے عقل مند ہیں اور یہی دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور شرف پانے والے. موت کی یاد اور موت کے بعد کی تیاری دنیا میں بھی عزت دیتی اور آخرت میں بھی شرف اور اکرام دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی عبادت کا اور ریاضت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ شخص بہت عبادت کرتا ہے اور بہت زیادہ اپنی عبادات کے اندر ریاضت اور مشقت کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ موت کو کتنا یاد کرتا ہے، یعنی اتنی جو عبادات تم کہتے ہو کہ عبادتوں میں اتنی محنتیں، مشقتیں، ریاضتیں کر رہے وہ موت کو کتنا یاد کرتا ہے. تو فرمایا گیا کہ نہیں، موت کو یاد کم کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ ساتھی
عبادت کے ابھی صحیح درجے کو نہیں پہنچا۔ عبادت گزار تو وہ ہے جب اللہ کے حضور کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہے تو اس کو رب کی یاد اور موت کی یاد اور رب سے ملاقات یاد آتی ہے، اللہ کے حضور حاضری کی ملاقات یاد آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ایسے حیا کرو کہ جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ قرآن کہتا ہے نا وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، اسے ایسے تقوی کرو جیسے کہ تقوی کرنے کا حق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ایسے حیا کرو کہ جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب اللہ سے حیا کرتے ہیں، کہ اللہ کا شکر ہے ہم سب اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں، بلکہ حیا کا حق یہ ہے کہ تم حفاظت کرو اپنے سر کی اور جو کچھ اس میں ہے۔ سر میں کیا کیا ہے؟ آنکھ، کان، زبان، دماغ۔ تم حفاظت کرو اپنے سر کی اور جو کچھ اس میں ہے، اور تم حفاظت کرو اپنے پیٹ کی اور جو کچھ اس کے ساتھ لگا ہے، یعنی شرمگاہ وغیرہ، اور ہڈیوں کے گل جانے اور سڑ جانے کی فکر کرو، ہڈیوں کے گلنے اور سڑنے کی فکر کرو۔ اور جو شخص آخرت کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس نے یہ سارے کام کر لیے، سر کی حفاظت کی، پیٹ اور اس کے ساتھ کی حفاظت کی، ہڈیوں کے گلنے سڑنے کی فکر کی، اور آخرت کی خواہش کے لیے دنیا کی زینتوں کو ترک کیا، تو آپ نے فرمایا جس نے یہ سارے کام کیے اس نے گویا اللہ سے ویسی حیا کی جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ اللہ کی حیا کا حق یہ ہے کہ ہڈیوں کے گلنے سڑنے اور ختم ہو جانے، بوسیدہ ہو کے چور چور ہو کے اڑ کے صفوف بنا کے اڑا دیے جانے کے مرحلے کی جائے۔ موت کی دعا مانگنا، موت کی تمنا کرنا۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو زندگی اس کی نیکیوں میں اضافہ کرے گی، اور اگر وہ گناہگار ہوگا تو ممکن ہے اللہ سے معافی مانگ کے اپنی بخشش کا حقدار بن جائے گا۔ موت نہ مانگو، زندگی مانگو، تاکہ شاید نیکیوں کی توفیق ہو، اور پھر ہو سکتا ہے زندگی کی مہلت ہو تو گناہوں سے بخشش مانگ لو گے۔ بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، اذیت میں ہو، بس اوقات زندگی میں ایسی بیماری، ایسی تکلیف، ایسی اذیت کی حالت آتی ہے کہ اس شخص کا دل کرتا ہے کہ میں موت کی دعا کروں کہ شاید موت ہی میری تکلیف کو ختم کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تکلیف یا مصیبت میں ہو تو وہ موت کی آرزو نہ کرے، اگر کہنا ہی ہے تو صرف یہ کہے کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور مجھے اس وقت موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہے۔ ہاں ایک موت ہے جس کی دعا کرنے کی اجازت ہے، شہادت کی موت۔ شہادت کی موت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھائی، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اور وہ شہادت کی موت کے حوالے سے وہ بخاری کی حدیث آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یہ پسند کروں گا کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، اور یہ عمل میرے ساتھ بار بار دہرایا جاتا رہے۔ یہ ہے شہادت کی موت کی تمنا اور آرزو۔ موت کی سختیاں بہت سخت ہیں، موت کی بے ہوشیاں، سکرات الموت، خمرات الموت۔ مسند احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، موت کی تمنا نہ کرو، جان کونے کی تکلیف بڑی سخت ہے، جان کونے کی تکلیف بڑی سخت ہے، اور یہ نیک بختی کی علامت ہے کہ اللہ کسی کی عمر لمبی کر دے اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی جو تکلیف ہے بہت شدید تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابن ماجہ میں وہ حدیث آتی ہے نا کہ جب آپ کو وہ موت کی تکلیف اور وہ حالت نزع کی تکلیف شروع ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رونے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرماتی ہیں ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ تو اس وقت حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، یہ جان کنی کی تکلیف ہے، اس کے بعد تمہارے باپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، اور تمہارے باپ کو موت کے وقت ایسی تکلیف آئی ہے جو آئندہ قیامت تک کسی کو نہیں آئے گی۔ تمہارے باپ کو ایسی تکلیف آئی ہے جو آئندہ قیامت تک کسی کو نہیں آئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کر کے ہمیں وہ موت کی تکلیفوں سے بچنے کی دعا بھی سکھائی،
اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، کہ اللہ وہ مرحلے جو بڑے مشکل ہیں، بڑے تکلیف دے ہیں، اس میں میرا معاون بن جانا، اس میں میری مدد کرنا، موت کی بے ہوشیوں میں، موت کی تنگیوں میں ہماری مدد فرمانا۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، موت کے وقت کلمہ طیبہ زبان پہ جاری فرمانا، اور اللہ موت کے وقت تک، آخری لمحوں، آخری سانسوں تک کلمہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ موت کے اس مرحلوں کے بعد ملک الموت کا آنا، ملک الموت کے ساتھ فرشتوں کے پرے ان کا آنا، وہ رودات کیسی ہے، وہ مرحلہ کیسا ہے، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث آتی، ایک طویل حدیث ہے۔ اس سے پہلے اگر میں اس کو لبے لباب بتاؤں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جان کنی کے مرحلے میں اگر آپ اس کی سمری دیکھیں، پھر ہم حدیث بھی سنتے ہیں، جب ایک مومن وقت کی موت کا وقت ہے تو اس کی کیفیت ایک کافر کی موت سے بالکل فرق ہے۔ ایک مومن کی موت کے وقت آسمان سے سورج کی طرح روشن سفید چہروں والے فرشتوں کا آنا، ایک جنت کے ریشمی لباس کا کفن کے طور پر لانا، جنت کی خوشبو میں بسانا، پھر روح کے نکلتے وقت ماحول میں خوشبو، خوبصورت خوشبو کا پھیل جانا، اور پھر ساتھ ہی وہ فرشتوں کا اس کو خوشخبری دینا، رب کی رضا کی خوشخبری دینا، سلام کرنا، وہ جو اوپر آنے جانے والے فرشتے ہیں اس کا نیک صفتوں سے اس کا تعارف کرنا، ہر آسمان کے فرشتے جو ہیں اس کو اگلے آسمان تک ودا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی عزت، اس کی تکریم، یہ ایک مومن کے ساتھ معاملہ ہے۔ قرآن میں بھی اس کی تصدیق آتی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ جن کو فرشتے، پاکیزہ فرشتے جن کو فوت کرنے کے لیے آتے ہیں، یقولون سلام علیکم، کہ وہ مومن جن کو پاکیزہ فرشتے فوت کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اس مومن کو کیا کہتے ہیں؟ تم پر سلامتی ہو۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورہ الانعام، سورہ احزاب کی آیت نمبر 44 تحیتہم یوم یلقونہ سلام، کہ وہ جو فرشتے آتے ہیں ملک الموت اور اس کے ساتھ وہ موت کے پرے آتے ہیں فرشتوں کے، وہ سب اس کو کیا تحفہ دیتے ہیں؟ تحیتہم، ان کا تحفہ، ان کا ہدیہ، ان کی دعا کیا ہوگی جس دن وہ اس مومن سے اس کی موت کی ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے؟ سلامن، سلامتی کی دعا۔ قرآن میں بھی آتا ہے اور وہ ایک طویل حدیث ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کی تدفین کا مرحلہ تھا، میت کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی اور قبر کے کھدنے کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ تدفین کا مرحلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے اور اتنے خاموش تھے، ظاہر مرحلہ ہی ایسا ہے، اتنے خاموش تھے کہ گویا پرندے ہمارے سروں پر بیٹھ جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک عصا، ایک چھڑی تھی جس کے ساتھ آپ بھی زمین کو قریت رہے، جیسے پریشانی کی کیفیت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کر کے وہ موت سے لے کر قبر تک کے مراحل، ایک مومن کی موت کے بعد اور پھر ایک کافر کی موت کے بعد کا مرحلہ، اس کے لیے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن شخص کو فرشتے، جب ایک مومن دنیا سے کوچ کرتا ہے اور روانہ ہوتا ہے تو اس کے پاس انتہائی خوبصورت چہروں والے، سورج کی طرح روشن چہروں والے، سفید چہروں والے، خوبصورت سفید سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کی ریشم کا ایک ٹکڑا کفن کے طور پر موجود ہوتا ہے اور وہ جنت کی خوشبوئیں بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ یہ فرشتے اس حالت نظام میں مبتلا شخص سے حد نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں، حد نگاہ کے فاصلے پر، یعنی دور اس سے یہ جو فرشتوں کا ایک بڑا ایک گروپ آتا ہے نا، یہ حد نگاہ کے فاصلے پر یہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت عزرائیل ملک الموت خود اس شخص کے پاس، اس مومن کے پاس تشریف لاتے ہیں، مومن کے سرہانے آ کر بیٹھ کے اس کی روح کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں نکل اپنی رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ یعنی اس کو کس کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ رب کی رضا اور خوشنودی کی خبر دی جاتی ہے۔
اور پھر حدیث بتاتی ہے کہ جب ملک الموت اس روح کو مخاطب ہو کے رب کی رضا اور خوشنودی کی خبر دیتے ہیں تو وہ روح اس کے جسم سے کیسے نکلتی ہے؟ جیسے مشک سے پانی بہہ جاتا ہے۔ مختلف احادیث میں مختلف تشبیہات موجود ہیں۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جیسے مشک کے منہ سے پانی بہہ جاتا ہے، مشک ہوتی اس کے منہ سے پانی بہہ جاتا ہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جیسے خوشبو کی بوتل کا ڈھکن کھولنے پر اس سے خوشبو اڑ کے نکل جاتی ہے، اتنی آسانی سے اس کی روح نکلتی ہے۔ یہ روح پھسل کر پہلے ملک الموت کے ہاتھ میں آتی ہے، کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ باقی فرشتے اس روح کو تھام لیتے ہیں اور وہ جنت کی ریشم کا وہ ٹکڑا جو وہ اپنے ساتھ، جنت کی خوشبوؤں میں بسا ہوا ٹکڑا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے، اس کفن میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں۔ اور پھر حدیث بتاتی ہے کہ اس روح کے جسم سے نکلنے کے بعد روح زمین پر ایسی بہترین خوشبو آتی ہے کہ سارا ماحول معطر ہو جاتا ہے، اور پھر فرشتے اس جنت کے ریشمی کفن اور جنت کی خوشبو میں رچے بسے کفن میں لپیٹ کر اس روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ روح جس آسمان کے دروازے پر پہنچتی جاتی ہے، اس کا استقبال دروازے کے کھولنے سے کیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جب اس روح کو فرشتے لے کے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہر آنے جانے والا فرشتہ اس روح کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ روح کو لے جانے والے فرشتے اس کے بارے میں تعارف کرواتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں صفات اور فلاں پاکیزہ عمل کرنے والا ہے، یعنی اس کی اچھی صفات، اس کے نیک عمل کے ساتھ اس کا تعارف، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ مثلا آپ سوچے، یہ قرآن پڑھانے والی تھی، یہ دین کی دعوت دینے والی تھی، یہ بخاری کی تعلیم دینے والی تھی، یہ حدیث پر عمل کرنے والی تھی، یہ باحجاب تھی، یہ نمازی تھی، یہ تہجد گزار تھی، یہ فرض روزوں سے بڑھ کے مسنون روزے رکھنے والی تھی۔ اس کی اچھی صفات کے ساتھ، میں آپ کو کچھ مثالیں دے رہی ہوں، صرف اس کی اچھی صفات کے ساتھ اس کا تعارف کروایا جاتا ہے، ہر آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر آسمان پر استقبال کرنے والے فرشتے اس کا تعارف سن کر اگلے آسمان تک اس روح کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر اگلے آسمان کے فرشتوں کے حوالے کر کے اس کو سلامتی کی دعا کے ساتھ الوداع کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ سلامتی کی دعائیں جو اس کو ملتی ہیں۔ اور پھر جب وہ آخری آسمان پر روح پہنچ جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جب آسمان پر ساتویں آسمان پر لے کر روح کو پہنچتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، میرے بندے کا نام علیین، نیکوکاروں کا جو دفتر ہے، یہاں پہ لکھ دو۔ اور اس حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں لوٹا دو، اس کا نام علیین میں لکھ دو اور اس کو واپس اس کے جسم میں لوٹا دو۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث یہی روداد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسند احمد میں بھی آتی ہے۔ الفاظ یہی ہیں، بس صرف بیچ میں ایک حصے کا اضافہ ہے کہ جب اس روح کو ساتویں آسمان میں علیین میں لے جایا جاتا ہے تو وہ روح اپنے پچھلے اہل ایمان کی ارواح سے ملاقات کرتی، جو اس کے عزیز و اقارب جو اہل ایمان تھے جن کی روحیں پہلے علیین میں ہیں، تو یہ روح ان سے ملاقات کرتی ہے، جو اس کو مل کر انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان علیین میں اور جنت کے بالا خانوں میں اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ ان خوشی کی ملاقاتوں میں جمع فرما دینا۔ اللہ جن سے آج بچھڑ کر ہم اداس ہیں، ہم غمزدہ ہیں، اللہ جنت میں یہ جدائیاں دور فرما دینا۔ اللہ جس دنیا سے رخصت ہونے پہ ہمارے دل ہی نہیں کرتا، اس دنیا میں دل لگا کے بیٹھے ہیں، اللہ اس دنیا سے رخصت ہوں تو اس جنت میں اگلوں پچھلوں کے ساتھ جمع فرما دینا۔ اب جب روح وہاں پہنچتی ہے تو پہلے اس سے ملتے ہیں اور پھر وہ جو سے پہلے رخصت ہونے والے ہیں ان کے بارے میں روح پچھلوں سے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور حدیث بتا رہی ہے کہ جب یہ روح پوچھتی ہے کہ فلاں فلاں کہاں ہے تو وہ پچھلی ارواح اس کو خبر دیتی ہیں کہ وہ آدمی اپنی ماں حاویہ میں لے جایا جا چکا ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر اسی طرح کی یہ حدیث بالکل اسی سے ملتے جلتے الفاظ ابن ماجہ میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتی ہیں۔ اس میں اضافہ یہ ہے کہ اس پاک روح کے لیے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اس پاک روح کے لیے خوش آمد ہے، خوش آمدید ہے، یہ دنیا میں ایک پاک جسم میں بستی تھی، آج اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تو خوشی خوشی داخل ہو جائے ان دروازوں میں، تیرے لیے اللہ کی رحمت کی بشارت ہے، جنتوں کی نعمتوں کی بشارت ہے،
خوش ہو جا اور راضی ہونے والے رب سے ملاقات کی تجھے مبارک ہے۔ یہ جو نیک روح ہے، فرشتے ان الفاظ کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف مرنے والا اگر کافر ہو تو اس حدیث میں اس کا انجام بھی بتایا گیا ہے۔ کافر کی موت اور اس کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 50 میں بتاتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش تم دیکھو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے حسرت کا انداز، وَلَوْ تَرَى، کاش تم دیکھو، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کہ جب وہ لوگ جو کافر ہیں نا ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، وہ ضربیں لگاتے ہیں ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 27 میں ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کیا ہوگا، کیا حال ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا نظارہ ہوگا جب فرشتے ان کو فوت کریں گے۔ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ فرشتے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگا رہے ہوں گے، مار رہے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الانعام کی آیت نمبر 93 میں فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى، ایسے جیسے یہ جو وَلَوْ تَرَى، ایسے جیسے اللہ کی طرف سے حسرت ہے، کاش تم دیکھ لو۔ اللہ تو بار بار یہ نظارہ دکھاتا ہے، قرآن کی آیات میں یہ نظارہ دکھاتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 93، وَلَوْ تَرَى، کاش تم یہ نظارہ دیکھو، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے۔ وَإِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، یہ ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے۔ وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے آئیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ، وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ اخرجوا انفسکم اليوم، نکالو آج اپنی جان، نکالو اپنی روح کو۔ اليوم تجزون عذاب الحون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ ایسے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آج تم یہ نظارہ دیکھ ہی لو، یہ نظارہ تم اپنی آنکھوں میں بسا ہی لو کہ جب اللہ کے وہ فرشتے آئیں گے، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کا ظلم اپنی جانوں پر کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کا ظلم اور گناہ کے بوجھ اپنے عمال نامے میں پلڑے میں داخل کرتے رہتے، وہ فرشتے آئیں گے، وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں گے، لاؤ نکالو اپنی جانیں، نکالو روح کو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وقت وہ فرشتے کہہ دیں گے آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، آج تمہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ تم اللہ کے اوپر غیر حق باتیں کہتے تھے، جو حق نہیں تھا نا۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں سود؟ کہاں لکھا ہے اللہ نے قرآن میں پردہ؟ کہاں لکھا ہے سر کو ڈھانپنا؟ کہاں لکھا ہے شراب میں حرمت؟ کہاں ہے دین میں موسیقی کی حرمت؟ تم اللہ پر غیر حق کہتے تھے اور تم اللہ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ تم اپنے رویے کو، اپنی برادری کے رویے کو، اپنے معاشرے کے رسومات کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک تم اس سے بہتر سمجھتے تھے، تم اللہ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ وہی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث جو ہم نے پہلے دیکھی، مسند احمد کی حدیث میں آپ نے ایک مومن کے موت کا وقت بھی دکھایا اور آپ نے کافر فاسق فاجر کی موت کا وقت بھی دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کافر کی موت کا وقت ہوتا ہے، کسی فاسق فاجر، یہ جو پیچھے ہم نے دیکھا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے، اللہ پر غیر حق کہنے والے، ان کی موت کا وقت ہوتا ہے تو انجام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے انتہائی ڈرانے سیاہ چہروں والے فرشتے اترتے ہیں جن کی ہیبت اور نظارہ ہی لرزا دیتا ہے نا۔ انتہائی ڈرانے اور ہیبت ناک لمبے لمبے دانتوں والے فرشتے اترتے ہیں، ان کے پاس ایک گندا بدبودار ٹانٹ ہوتا ہے۔ وہاں پہ کہاں وہ جنت کی ریشم میں، جنت کی خوشبوؤں میں معطر کفن ہے، ایسے نرمی سے لپیٹ لے گا، ایسے خوشبوؤں میں بسا دے گا، ایسے سختی کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ گندا بھی ہے، بدبودار بھی ہے، ٹانٹ بھی ہے، پرانا بھی ہے۔ اور پھر ملک الموت ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ وہ اس میت کے سرہانے بیٹھے گا۔ حضرت اسرائیل وہ اس فوت ہونے والے حالت نزا والے شخص کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ نکل چل اللہ کے غصے اور غضب کی طرف۔ اس کو اللہ کے غیظ و غضب اور اللہ کی ناراضگی کی پیشن گوئی وہیں کر دی جاتی ہے، اور حدیث کہتی ہے کہ پھر وہ روح جسم سے چمٹ جاتی ہے، پھر وہ روح جسم سے چمٹ جاتی ہے۔ اور آپ نے مختلف تشبیہات دے کے بتایا، ایک جگہ آپ نے بتایا کہ پھر وَالنَّازِعَاتِ نَشْطًا، ہم نے پڑھا کہ وہ کیسے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، وہ غرق ہو کے ڈوبتے ہیں، ڈوب کے نکالتے ہیں، کہ جیسے وہ گیلی روئی کو خاردار جھاڑیوں سے، کانٹوں والی جھاڑیوں سے گیلی روئی کو نکالا جاتا ہے، یا جیسے اون کو خاردار جھاڑیوں سے نکالا جاتا ہے، ویسے اس کو نکالتے ہیں۔ لمحے بھر کے لیے تو ملک الموت کے ہاتھ میں رہتی ہے،
اور پھر وہ دوسرے فرشتے اس کو پکڑتے ہیں اور اس گندے بدبودار غلیظ ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں، اور پھر اس روح کی وجہ سے ماحول بھی بدبودار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ گناہگار کی موت کے وقت یہ بدبو انسان اور جن محسوس نہیں کرتے، اللہ کی باقی مخلوق محسوس کرتی، اور اسی طرح روح کی وہ آواز بھی انسان اور جن محسوس نہیں کرتے، باقی مخلوق آواز محسوس کرتی۔ اور پھر اس میں گندے بدبودار ٹاٹ میں حدیث بتا رہی ہے کہ وہ فرشتے لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں، آنے جانے والے فرشتے اس روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کس کی روح ہے؟ تو حدیث بتاتی ہے کہ یہ فرشتے اس کا تعارف کرواتے ہیں، یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ کچھ اولادوں کی روحیں اپنے ماں باپ کی بھی ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنے گی، یہ فلاں فلاں کی بیٹی ہے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنانا، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے عزت اور اکرام اور اشراف کا ذریعہ بنانا۔ روح کا تعارف ہوتا ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے، اور اس کی برائیاں، اس کی کمیاں، کوتاہیاں، اس کی سرکشیاں، اس کے گناہ، اس کی بے حیائیاں، اسی سے ہی تعارف کروا دیا جاتا ہے۔ یہ فلاں فحش، یہ فلاں بے نمازی، یہ فلاں جھوٹی، یہ فلاں چغلیاں کھانے والی، یہ فلاں فساد فتنے کروانے والی، یہ فلاں تکبر کرنے والی، اس کا تعارف۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا۔ اور پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور اس کی روح کو زمین پہ پھینکا جاتا ہے، اس کا نام سجین میں درج کر دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کا حکم آتا ہے اور اس کی روح کو اس کے جسم سے ملا دیا جاتا ہے۔ پھر یہ میت اور یہ روح کلام بھی کرتی ہے۔ بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نیکوکار شخص کی میت کو لوگ اپنے کندھے پر اٹھا کر اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، نیکوکار کی میت ہے نا، اس کو لوگ جب اپنے کندھے پر اٹھا کر اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو حدیث بتاتی ہے کہ یہ روح چیخ چیخ کے پکارتی ہے، مجھے جلدی میری ابدی قیام گاہ کی طرف لے جاؤ۔ اس نے دیکھ لیا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اس کی کتنی عزت کی جا رہی ہے، اس کو کتنا اکرام دیا جا رہا ہے، کتنی اس کی فضیلت دکھائی جا رہی ہے۔ وہ کہتی ہے جلدی جلدی مجھے میری قبر میں پہنچاؤ، میرے ٹھکانے پہ پہنچاؤ۔ اور حدیث بتاتی ہے کہ جب ایک گناہگار فاسق فاجر کو لوگ اس کی میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے اس کی قبر کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ روح چیخ چیخ کے کہتی ہے، خدا را مجھے میری قبر میں نہ پہنچاؤ، خدا را مجھے میری قبر میں نہ پہنچاؤ۔ وہ دیکھ چکی ہے، جیسے آج ہی آپ نے قرآن میں پڑھا، کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے، ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے، فاقرہ، کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آواز جو دو صاحب اختیار مخلوقات ہے نا، جن کے لیے غیب رکھا گیا ہے، یہ آواز جن و انس کے علاوہ باقی تمام دنیا کی مخلوق سنتی ہے۔ پھر حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب میت کی تدفین اور اس کے عزیز اور اقارب اس کو ایسے جیسے پرائے ہو گئے نا، یہ تعلقات تو اس دنیا کی سانسوں تک ہیں، اس دل کی دھڑکن تک ہیں، وہ عزیز اور اقارب اس کو جب قبر کے حوالے کر کے پلٹ ہی رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ میت اس کے قدموں کی چاپ سن رہی ہوتی ہے تو منکر اور نکیر آ جاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، عمل کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، عمل کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں، جب جان خلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، مگر اس نے سچ نہیں مانا۔ اب تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکا، دنیا میں جب عمل کا سلسلہ تھا، اس کے پاس جوانی تھی، اس نے بڑھاپے سے پہلے اس کی قدر نہیں کی، اس کے پاس مال تھا، مالی فراخی سے پہلے مالی تنگی سے پہلے مالی فراخی کی قدر نہیں کی، اس کے پاس فرصت تھی، اس نے مصروفیت سے پہلے اس کی قدر نہیں کی، اس کے پاس زندگی تھی، موت سے پہلے اس نے قدر نہیں کی، کہ دنیا سے رخصت ہوا، فلا صدقہ، سچے رب کی، سچے قرآن کی، سچے صادق الامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی، سچے قرآن کے احکامات کی تصدیق نہیں کی، عمل سے تصدیق نہیں کی، ولا صلی، دنیا سے رخصت ہو گیا، نماز نہیں پڑھی اس نے، دنیا سے رخصت ہو گیا، نماز نہیں پڑھی، پہلا سوال ہی نہیں ہے، اللہ کے حقوق کا پہلا سوال ہی نہیں ہے، اس نے دین کا ستون ہی نہیں بنایا تھا، دین کی عمارت کہاں لگے گیا، سچے دین کی عمارت کہاں بنائی، اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا، روز اکڑ کے گھر والوں کی طرف چلتا تھا، آج وہی گھر والے چھوڑا ہے اس کو قبر میں، عمل کا سلسلہ منقطع ہے، اب کوئی عمل نہیں کر پائے گا۔ کبھی کسی میت کو، اس کھاٹ میں پڑی بھی کسی میت کو عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ کبھی وہ اٹھ کے نماز پڑھ سکی؟ کبھی وہ تسبیح کر سکی؟
کبھی قرآن پڑھ سکی؟ وہ تو اپنے ناک پر پڑی ہوئی بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتی میت. وہ تو اپنے پاس بیٹھی ہوئی بلکنے سسکنے والی بیٹی کے آنسو نہیں پونچھ سکتی. وہ تو اپنے تڑپنے والے باپ کو تسلی نہیں دے سکتی. وہ اپنا کیا کرے گی؟ حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. کٹ، اب عمل نہیں ہو سکتا. اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. صرف تین عمل اس کے پیچھے بھی جاری رہتے ہیں. یہ تین عمل کون سے ہیں؟ یہ یاد کرنے ہیں، یہ اپنانے ہیں اس وقت کے لیے جب بے کم کاست پڑے ہوں گے اور گھر والے چھوڑ آئیں گے، عزیز اقارب محبت والے سب چھوڑ آئیں گے. اس وقت کے لیے یہ تین عمل یاد رکھ لیجئے. نمبر 1، وہ علم نافع، نفع دینے والا علم، پروڈکٹیو علم، نفع دینے والا علم جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا. دوسرا، وہ مال جو اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا. تیسرا، وہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی. تین چیزیں. اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت. اللہ موت کی بے خوشیوں میں مدد فرمانا. اللہ موت کے بعد کلمہ طیبہ زبان پہ جاری فرمانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ موت کے بعد کی تیاری کی توفیق عطا فرمانا. تین چیزیں. سب سے پہلی چیز، نفع دینے والا علم جو اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا. نفع دینے والا علم کن بھی اینی علم، دنیاوی، کوئی دنیاوی علم. میں بس اوقات مثال دیتی ہوں کہ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک خاتون کو سلائی آتی ہے، سٹیچنگ آتی ہے، اور وہ 3-4 سلائی کی مشینیں لے کے اپنے ارد گرد معاشرے کی جو کمزور غریب خواتین ہیں ان کو سلائی سکھا دیتی ہے. کوئی چھوٹا سا سلائی ٹریننگ سینٹر بنا دیتی ہیں اور خواتین آتی ہیں وہاں سے سلائی سیکھتی ہیں. اب یہ سلائی سکھانے والی دنیا سے رخصت ہو گئی. یہ سلائی سکول بنانے والی، لوگوں کو سلائی سکھانے والی، عورتوں کو فکر معاش کا طریقہ سکھانے والی دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن اس سیکھی ہوئی سلائی کی بنیاد پر کچھ عورتیں رزق حلال کماتی رہتی، حرام کا لقمہ نہیں حلال کے ٹکڑے اپنی اولادوں کے منہ میں ڈالتی رہتی ہیں. اجر کس کو جا رہا ہے؟ رزق حلال کی کمائی کا اجر اس قبر میں پڑی ہوئی خاتون جس کا اپنا عمل منقطع ہو چکا ہے لیکن اس نے نفع دینے والا علم اپنے پیچھے کسی کو سکھا دیا تھا. تو یہ دنیاوی علم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کون سا علم؟ بہترین علم کون سا ہے؟ بہترین علم والے کون سے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. الرحمن علم القرآن. رحمان کا سب سے بڑا رحم کہ اس نے قرآن سکھایا. قرآن بہترین علم ہے. تو لہٰذا وہ قرآن کی تعلیم، تبلیغ، اشاعت، نفاذ میں جو وہ حصہ اپنی زندگی میں ڈال گیا، ڈائریکٹلی خود سکھا گیا یا سکھانے والوں کی مدد اور معاونت. کوئی لٹریچر، کوئی قرآن، کوئی پرنٹنگ، کوئی قرآن کے مدرسے، کوئی مدارس، کوئی ادارے، کوئی ایسی تنظیموں کے اندر کسی شکل میں اپنا مال لگا گیا جو قرآن کی تبلیغ، تعلیم اور اشاعت میں حصہ چلتا رہا. تو یہ بہترین علم لوگوں کو سکھانے والا جس کی 2 آیات کو پڑھنا 100 نوافل سے بہتر ہے، جس کے ایک باب کو پڑھنا 1000 نوافل سے بہتر ہے، ایسا علم اگر اپنے پیچھے لوگوں کو سکھا گیا، بھٹکے ہوں کو رستہ دکھا گیا، صراط مستقیم پر لوگوں کو واپس لے آیا، اللہ کی مخلوق کو خالق یاد کرا گیا، اللہ کے رب پسند طریقے سکھانے کے گزارنے کے طریقے سکھا گیا، تو یہ بہترین نفع بخش علم اگر کوئی کسی کو سکھا گیا تو جانے والا تو چلا گیا لیکن اس کے پیچھے اس پر عمل کرنے والے اس کے لیے صدقہ جاریہ. اللہ اس ذوق سے، اس شوق سے، اس طلب سے دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. اور یہ اتنا بڑا علم ہے دین کا علم سکھانا. آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا نا جس کا اعمال نامہ جب تولا جائے گا اور اس کے گناہوں کا پلڑا بہت بھاری ہوگا اور اس کا نیکیوں کا پلڑا بہت ہلکا ہوگا اور وہ ڈر رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ اب کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. پھر اللہ کا حکم ہوگا اور اللہ کے حکم سے ایک بادل نما ایک چیز لائی جائے گی، ایک بدلی کی طرح کی 30 حدیث بتاتی ہے، وہ لائی جائے گی اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دی جائے گی. اور جب اللہ کے حکم سے یہ بدلی اس کے نیکیوں کے اعمال نامے میں ڈالی جائے گی تو حدیث بتاتی ہے اس سے اس کا نیکیوں کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا. وہ پوچھے گا کہ اللہ یہ میرا کون سا عمل تھا، یہ میرا کون سا اچھا عمل تھا جس کی وجہ سے میرا نیکیوں کا اعمال نامہ اتنا جھک گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین کے دائی، اس مبلغ حق سے پوچھے، سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے یہ تیرا وہ دین کا علم تھا جو تو لوگوں کو سکھاتا تھا، یہ تیرا وہ دین کا علم تھا جو تو لوگوں کو سکھاتا تھا. اللہ ہمیں اپنے استادوں کے لیے، ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. ہم سب اس لمحہ فکر پہ سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں علم کے کتنے پودے لگائے ہیں، نفع بخش علم لوگوں تک پہنچانے کا کیا اہتمام کیا ہے، قرآن کی تعلیم، تبلیغ، اشاعت، اس میں نے کیا حصہ ڈالا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ اور عمل کا ایک لامتناہی سلسلہ بن جائے. دوسری چیز، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال.
اسی لیے تو آپ نے قرآن میں بھی حدیث میں بھی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یاتیکم یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اس دن سے پہلے خرچ کرو جب نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی سودا آئے گا. انکار کرو گے تو خسارہ اٹھاؤ گے. آپ نے فرما دیا خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اور تم کہنے لگو یہ مال فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو. ابن آدم یہ مال اس دن تیرا نہیں تیرے وارث کا ہے. آپ نے سوال کیا تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ پسند ہے؟ سب نے کہا ہم سب کو اپنا مال اپنے وارث سے زیادہ پسند ہے. ہاں، آپ نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، باقی جو چھوڑتے ہو وہ تو تمہارے وارث کا ہے. یعنی عام طور پہ لوگوں کو وارث کا زیادہ پسند ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا مال کیا ہے؟ حدیث نے بتایا نا، تمہارے مال میں سے انسان کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال. ابن آدم تیرے مال میں سے تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کے پرانا کر دیا، کھا کے اڑا دیا، پہن کے پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیا. باقی مال تیرے وارث کا ہے. روک کے نہ رکھو، خرچ کرو. جو اللہ کی راہ میں دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے خرچ کرو گے وہ تمہارا ہے. اور کیسے تمہارا ہے؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ اللہ کو قرض حسنا ہے. کیسا تمہارا ہے؟ واللہ یضاعفہ اضعافا کثیرا، اللہ کئی گنا بڑھا دے گا. کتنا بڑھا دے گا؟ سورہ بقرہ میں تو اللہ کہتا ہے 700 گنا بڑھا دوں گا. حدیث بتاتی ہے کہ ایک رزق حلال کا لقمہ جب دیتے ہو تو اللہ دائیں ہاتھ سے لے کے ایسے بڑھاتا ہے جیسے بچڑے کو پالتے ہو اور وہ پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے. کتنا بڑھا دے گا؟ ایک کھجور کا ٹکڑا دو، جہنم سے نجات کی آگ سے نجات کے لیے کافی. خرچ کرو، خرچ کرو، یہ تمہارے لیے صدقہ جاری ہے. کیا صحابہ اکرام نے؟ ابو ذر غفاری نے گھر خالی کر دیا، ابو طلحہ نے بہترین باغ دے دیا، بیروحہ کا باغ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، باغ دے دیا. من یقرض اللہ قرضا حسنا، حضرت ابو دردہ نے باغ دے دیا. حضرت ابو دردہ اپنا پورے کا پورا گھر منتقل کر رہے ہیں. حضرت خباب بن ارت رو رہے ہیں میرے گھر میں مال ہے، موت کا وقت ہے، 80 دینار گھر میں موجود ہیں، 80,000 دینار ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں خباب رو کیوں رہے ہیں؟ علی اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میرے گھر میں مال ہے. یہاں مال نہیں ہوتا تو روتے ہیں، وہاں گھروں میں مال ہوتا تھا تو روتے تھے. علی آج میرے گھر میں 80,000 دینار ہیں، لیکن علی خدا کی قسم میں نے کسی سے چھپا کے نہیں رکھے. کہاں ہوتے تھے؟ حضرت خباب بن ارت کے صحن کے گڑھے میں ہوتا تھا نا مال. قل اللہ ضرورت سے زیادہ اس گڑھے میں ڈال دیتے تھے، کسی کو میرے پاس آ کے مانگنے کی بھی ضرورت نہ ہو، خود ہی آ کے لیتے جائیں گے ضرورت مند. علی میں نے کسی سے چھپا کے نہیں رکھا، اس گڑھے میں موجود ہے. پھر کیوں روتے ہیں؟ روتا اس لیے ہوں کہ یہ دنیا کا مال کہیں میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدلہ نہ بن جائے. ان کی اتنی بڑی تھی، ان کو وہ چھوٹی نظر آتی تھی. اللہ ہماری حقیقتاً چھوٹی ہے، شیطان بڑی کر کے دکھاتا ہے. اللہ اس غرور، اس دھوکے باز کے دھوکے میں نہ آئے. اللہ زندگی کی حقیقت کو پہچاننا والا بناتے. تیسری چیز، وہ نیک اولاد جو کوئی شخص اپنے پیچھے چھوڑ گیا اور وہ اس کے لیے دعائیں بخشش کرتی رہی. اس میں 2 ایلیمنٹس ہیں. نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا، اور دوسرے وہ اولاد اس کے لیے دعائیں بخشش کرتی رہی. یہ بات یاد رکھیے گا